یہ دیکھیے میرا کچن پلانٹ مرچ کا پودا، اس کو اتنی زیادہ مرچیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹا سا گملہ ہے اور یہ 50 سے بھی زائد مرچیں لگی ہوئی ہیں۔ اور اب میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ اس کے جو ہے نا مٹی وہ تقریباً ختم ہوگی، چونکہ اتنی زیادہ مرچیں لگ چکی ہیں تو وہ نہ ہو کے آگے پھل نہ لگے۔ تو اب میں اس کو کنورٹ کرنے لگی ہوں تھوڑے بڑے پاٹ میں، کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے والی پلیٹ تک باہر نکل آئی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پوری مٹی ختم ہو چکی ہے۔ یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ میں نے کھینچ کے اتاری ہے، وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ یہ اتنی جڑیں اس کے چھوٹے سے سراخ سے باہر آ گئی ہیں، اندر اس کا پوری جو مٹی ہے وہ جڑیں ہی بن گئی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ نیچے پہنچ چکی ہے۔ اس کو آہستہ آہستہ سے کر کے نکال کے اس میں سے باہر، یہ دیکھیں یہ جڑیں اتنی ٹوٹ گئی ہیں چونکہ وہ نہیں نکل رہی تھی، ساتھ اس طرح انہوں نے نا جکڑی ہوئی تھی۔ تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ نیچے تک تمام جڑیں ہی جڑیں بن گئی ہیں، اور مٹی کی طاقت اب ختم ہو جانی تھی، اس لیے پھر آئندہ نئی مرچیں نہیں بننی تھی۔ تو پودے کو بھی بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے چیک کرتے رہنا چاہیے کہ اب اسے پانی کی ضرورت ہے، اب اسے خوراک کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ اس کے لیے یہ گملہ جو تھا یہ چھوٹا ہو چکا تھا، تو اب میں بڑے گملے میں اس کو کنورٹ کیا، تاکہ کچھ جو ہے نا سول وہ اس کے ارد گرد پڑ جائے گی، اس کو نہیں توڑنا، اسے اسی طرح ہی ڈال کے نا۔ تو یہ جو سول ہے وہ میں نے اتنی رچ سول ہے میری، اس میں پودے جو پھول والے ہیں پھل والے ہیں سب الحمدللہ بہت اچھا پھل اور پھول دیں گے۔ یہ سول کیسے رچ بنائی جاتی ہے اس کی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ یہ جو ہینگ کرنے ہیں نا گملے، ان کے نیچے میں نے آدھے آدھے پتے ڈال کے اور اوپر یہ مٹی ڈالنی ہے، تاکہ ان کا جو ہے نا وزن بھی زیادہ نہ ہو، کیونکہ انہیں ہینگ کرنا ہے۔ اور یہ مٹی کیسے تیار کی جاتی ہے؟ یہ مٹی کم ہے، پتے گھاس اور چھلکی زیادہ ہیں، اور ایک اہم چیز اس میں یہ کینچوے ہے۔ کینچوے اس لیے ڈالے ہیں کہ یہ پتوں اور مٹی کو آپس میں ملانے کا بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، مٹی کو بہت جلد نرم کرتے ہیں، اس کو مٹی کو کھودتے رہتے ہیں، جس سے پودے کو ہوا اور پانی اچھا مل جاتا ہے۔ یہ فرنٹ یارڈ کوئی جو گھاس تھی وہ بھی کاٹ کے وہ ادھر ڈھیر لگایا، اس کے اوپر بھی اس کو ڈھانک لیا تاکہ یہ اچھی طرح سے گل سڑ جائے، اور یہ کھاد کا بہت اچھا کام دیتی ہے، یعنی ہمیں کوئی بھی فرٹیلائزر جو ہے وہ اس میں استعمال نہیں کرنا، ہم نے یہ سبزیاں گھر میں یوز کرنی ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کو کوئی یوریا کوئی کھاد کسی قسم کی استعمال کی جائے۔ تو آرگینک کھاد جو تیار کی جاتی ہے، یہ ایگ کے چھلکے ہیں، یہ دیکھیں اس میں بھی کینچوا، ہر گملے میں 1-2 کینچوا ہوگا جو زمین کو زرخیز کرے گا۔ اور اس کو بنانے کے لیے میں نے اپنے بیک یارڈ میں ایک گڑھا کھودا ہوا ہے، جس میں میں سارا یہ کوڑا کرکٹ ڈال دیتے تھے۔ سبزیوں کے چھلکے ہیں، فروٹ کے چھلکے ہیں، لیکن اس میں ایک احتیاط ہے کہ آپ کسی قسم کا لیمن یا مالٹا سنترا یعنی کوئی بھی ترش چھلکا نہ پھینکے۔ پتے میں نے کبھی باہر نہیں پھینکے، کبھی کوڑے میں نہیں دیے، میرے بیک یارڈ میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں، اور سب کے پتے جو ہے نا وہ میں نے ادھر ہی جمع رکھے ہیں، اور اس کے اوپر وہی کارپیٹ جو ہے وہ بچھا دی تھی۔ 6 مہینے تک تو سنو پڑتی رہی ہے، اور سنو کے نیچے اسی طرح وہ دبے رہی ہیں۔ اسی طرح جو کچن گاربیج تھا وہ بھی ادھر گڑھے میں پھینک کے اس کے اوپر بھی چٹائی کوئی کارپیٹ کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، تاکہ اسمیل بھی نہ آئے۔ اور اہم کردار جو ہے وہ یہ کینچوا کرتا ہے، یعنی اس کو جلدی تیار کرنے میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہ کوئی نقصان دہ نہیں ہے، نہ یہ پتا کوئی کھاتا ہے، نہ یہ کوئی بھی سبزی کی چیز جو ہے وہ خراب کرتا ہے، نہ یہ زہریلا کیڑا ہے، یہ صرف مٹی کھاتا ہے اور زمین کو زرخیز کرتا ہے۔ تو اس لیے
اسے میں نے یہ خود سمجھیں کہ پالے ہوئے ہیں، میں نے کہیں سے لا کے ان کا نا ڈالا تھا ادھر تاکہ یہ میری زمین کو زرخیز کریں۔ پہلے جب میں نے دیکھا اس زمین کو کھودا تو اس میں یہ نہیں تھے، تو اب میرا انشاءاللہ بہت زیادہ